اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العظیم۔ خلاصہ قرآن حکیم کے حوالے سے آج 16ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الکہف اور 15ویں پارے کے اخیر میں 3 واقعات کے بارے میں بتایا گیا، جس میں سے ایک واقعہ جو کہ 16ویں پارے کے آغاز میں ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بستی میں گرتی ہوئی دیوار کو درست فرما دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے سوال کرنے پر بتایا کہ دراصل یہ دیوار بڑے نیک والدین تھے جو دنیا سے چلے گئے، اور انہوں نے خزانہ یہاں پر دبا کر اس کے اوپر دیوار بنائی تاکہ بچے جب بڑے ہوں اور اس نشانی اس دیوار کو یہاں سے ہٹا کر اس خزانے کو حاصل کر لیں، لیکن وہ دیوار گر رہی تھی، اگر گر جاتی لوگ خزانہ لے لیتے وہاں سے اور ان بچوں کا نقصان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے اولاد کو یہ فائدہ پہنچایا کہ 2 انبیاء علیہم السلام ان کی مدد کے لیے پہنچے اور اس دیوار کو درست کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی حکمت کو یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کر دیا، اور پھر آیت نمبر 83 میں ہے یسألونک عن ذی القرنین، سوال کیا کہ یہ ذوالقرنین کون تھا۔ دراصل یہ ایک بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکومت عطا فرمائی مشرق سے مغرب تک، ذوالقرنین، 2 قرن، 2 اطراف، 2 کناروں والا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی، ایمانی اور مادی قوتیں عطا فرمائیں۔ پھر اس بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں دیکھوں، اپنی حکومت کا جائزہ لوں، سروے کروں۔ یہ سفر کر رہے تھے تو ان کا گزر ایک مظلوم قوم سے ہوا، جس نے ایک وحشی قوم یاجوج ماجوج اس کے ظالم ہونے کی شکایت کی کہ یہ یہاں پر آتے ہیں، بہت نقصانات پہنچاتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ حضرت ذوالقرنین نے، اس بادشاہ ذوالقرنین نے جو ہے اپنے اسباب کو استعمال کیا، اپنی قوت کو استعمال کیا، مادیت، مال و دولت کو استعمال کیا، اور ایک بڑی مضبوط دیوار بنا دی جو قیامت تک کے لیے قائم رہے گی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوگا قیامت کے قریب یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور یہ قوم یاجوج ماجوج جو دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، یہ نکل کھڑے ہوں گے اور فتنہ فساد پھیلائیں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے سے اس قوم کو ختم فرما دے گا، اور اس طرح سے اس سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی واقعے پر اس صورت کو مکمل فرمایا۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے، جو قرآن کریم میں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 19ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 44ویں نمبر پر ہے۔ اس کی 98 آیات، 6 رکوع ہے، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا نام جو مریم رکھا گیا، دراصل آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا۔ چونکہ مکی صورت ہے اس لیے اس میں زیادہ تر عقائد کا تذکرہ ہے، انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے تھے، بہت کمزور ہو چکے، ہڈیاں کمزور ہو چکیں، اور تقریباً 120 سال کی عمر تھی۔ ان کی اہلیہ بیوی بانجھ تھیں، 100 سال کے قریب، تقریباً 98 سال کی تھیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے 3 باتیں کیں
اور پھر اللہ کی ذات سے بیٹا اور اولاد مانگی، کہا یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میں مایوس نہیں ہوں اس لیے کہ آپ نے میری کبھی دعا کو رد نہیں کیا۔ اور نمبر 3، یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ دینی فائدے کے لیے چاہیے، تاکہ علوم نبوت کو آگے پھیلایا جا سکے۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرے ان نیتوں کو ضرور کر لے، یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی ذات سے مایوس بھی نہیں ہیں، آپ سب کی دعاؤں کو سننے والے ہیں، ضرور کوئی حکمت ہوگی جو تاخیر ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہ یا اللہ اس لیے نہیں کہ میرا سہارا بنے، ٹھیک ہے یہ چیز تو حاصل ہوگی، لیکن اصل میں اس لیے تیرے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، اس نیت سے مانگتے ہیں تو اللہ ضرور اولاد عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے آیت نمبر 1 سے 15 تک اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت ذکر فرمائی اور فرمایا کہ بالکل آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جن کا نام یحییٰ ہوگا، بہت نیک اور صالح ہوں گے، بلکہ اللہ کی ذات ان کو نبوت عطا فرمائے گی۔ پھر اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب قصہ ولادت مسیح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں، حضرت حنہ کی بیٹی تھیں، جو مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے، انہوں نے بھی منت مانی کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیں گے۔ تو بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا، مریم کا نام عابدہ، عبادت کرنے والی، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ تو وہ یہاں پر رہنا شروع ہوئیں۔ حضرت عمران دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے بچی کی کفالت خالو کے ہاتھ میں آئی، زکریہ علیہ السلام کے۔ انہوں نے پھر جو ہے اس بیٹی کو وہاں پر رکھا مسجد اقصیٰ میں، ایک طرف ایک کمرے میں یہ رہتی رہیں، اور پھر بالغہ ہو گئیں۔ اس کے بعد ابھی کنواری تھیں، شادی کوئی نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب بہت پریشانی والی صورت تھی، کیسے کس منہ سے لوگوں کے سامنے جاؤں گی؟ جب اتنی بات ہوئی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دی، یہودیوں نے الزام لگانا شروع کر دیا، اور نعوذ باللہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن زنا کہنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے طرح طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اے مریم جب لوگ آپ سے سوال کریں آپ بچے کی طرف اشارہ کر دینا، پھر یہ جواب دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی گود میں تھے تو کہنے لگے انی عبد اللہ، میں خدا کا بیٹا نہیں، نہ میں خود خدا ہوں بلکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے وحی عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، میرا وجود لوگوں کے لیے بڑی برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں علم پہنچانے کے لیے لوگوں کے پاس آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود شریعت کا مکلف بنایا ہے، خاص طور پر میں نماز، میں زکوٰۃ کا بڑا اہتمام کرنے والا ہوں، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ پھر اسی طریقے سے آگے بتایا میری طبیعت میں تواضع ہے، تکبر اور غرور نہیں ہے، مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ 6 باتیں ماں کی گود میں انہوں نے بتائیں، گویا لوگوں کو بتا دیا اے یہودیوں اگر الزام لگاؤ تم کہ یہ زنا کے ذریعے سے پیدا ہوئے، یہ بات غلط ہے۔ اے عیسائیوں اگر محبت عقیدت میں بڑھ کر اللہ یا اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دے دو تو یہ بات بھی غلط ہے، مناسب نہیں ہے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 41 سے 50 تک ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اخلاق والے، بہت اخلاص والے، حلم، حکمت، درد مندی، بڑی بردباری والے تھے۔ یہ اللہ کے ذات نے ان کو خصوصیات عطا فرمائیں، اور ان کے حق پر استقامت اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ثمرہ عطا فرمایا، کیونکہ جب انہوں نے شعور کی آنکھیں کھولیں تو اپنے باپ کو مشرک پایا، بڑی
بڑی محبت کے ساتھ، کیونکہ والد تھے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کو جو ہے توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، گھر والوں نے مایوس کر دیا۔ جب اس چیز سے مایوس ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کے ذات نے حکم دیا آپ عراق سے چلے جائیں، شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت کی، بہت مشقتیں برداشت کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ثمرہ یہ دیا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا دیا۔ عظیم امت وہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی اولاد میں بہت سارے انبیاء بھیجے، خاص طور پر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انسان جب اللہ رب العزت کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے، آزمائشیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو نوازتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی مشقتیں برداشت کی، پھر اللہ نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، نبی بنا دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، نبی بنا دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، نبی بنا دیا، اور ان کی اولاد میں پھر بہت سارے انبیاء، بلکہ سب سے زیادہ انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور اللہ تعالیٰ کے ذات نے ان کو لوگوں کے لیے مقتدا اور پیشوا بنا دیا۔ سورہ مریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بات بتا دی، جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب اللہ محبت کرتا ہے پھر جبریل سے کہتا ہے، اے جبریل فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام آسمانوں پر جاتے ہیں، فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، میں جبریل محبت کرتا ہوں، آسمان والو تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر اسی طریقے سے زمین پر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو فلاں شخص سے اپنی خواہشات کو ترک کرنے کی وجہ سے، اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں جبریل محبت کرتا ہوں، آسمان والے محبت کرتے ہیں، زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو سارے کے سارے اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے 20ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 45ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ آپ دیکھ لیجئے، اس سے قبل جو صورت تھی صورت مریم، وہ 44ویں نمبر پر تھی، اور یہ 45ویں نمبر پر، یعنی یکے بعد دیگرے یہ نازل ہوئیں، اس لیے مضامین بھی تقریباً ایک جیسے ہیں۔ اس کی آیات 135 ہیں اور 8 اس کے رکوع ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ طٰہٰ اس کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام کے صفاتی ناموں میں سے بھی طٰہٰ حضور کا ایک نام ہے۔ شروع ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کو قرآن اس لیے تھوڑا ہی دیا ہے، آپ اتنی تلاوت کریں اور اتنی لوگوں کو دعوت دیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں، جیسے آپ گھنٹوں کھڑے رہتے اور آپ جو ہے نماز کے اندر قرآن پڑھتے رہتے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ فرمایا آپ اس قرآن کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالیے، اس لیے تھوڑا ہی یہ نازل کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تسلی دی کہ اتنا عظیم رب تم لوگوں کے ساتھ ہے، تمہیں تو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 9، تقریباً سارے ہی اس کے اندر آیت نمبر 9 سے 98 تک موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا۔ دراصل قرآن کریم میں سب سے زیادہ اس واقعے کی جزیات کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تذکیر بہت زیادہ ہے، نصیحت بہت زیادہ ہے۔ یہاں بھی اس میں سے چند ایک باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جو ہے وہ بھیجا۔ اب یہاں پر اس چیز کو دیکھا جائے، اللہ کی ذات نے کیسے انعامات اور کیسے اس کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نوازا ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اس وقت یہ بات نجومیوں نے کہی فرعون سے کہ دیکھو ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ
اس نے حکم دے دیا بچے جو پیدا ہوں بنی اسرائیل میں ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا اور دریا کے اندر بہا دیا۔ اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں مدد فرمائی اور اس بچے کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے فرمایا کہ آپ مدین سے جب واپس آ رہے تھے تو وہاں پر آگ کو دیکھا، یعنی یہاں سے مدین چلے گئے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کے ہاں رہے اور ان کی بیٹی سے شادی بھی ہو گئی۔ پھر کہا ان سے کہ جی میں اپنے والدین یا میں اپنے گھر اور اپنے علاقے جو ہے وہاں پر جانا چاہتا ہوں، تو پھر وہاں چلے گئے اور وہاں پر جا کر رہنا شروع ہو گئے۔ پھر راستے میں جب آ رہے تھے تو انہوں نے آگ کو دیکھا، آگ کو دیکھنے کے لیے وہاں چلے گئے کیونکہ راستہ نہیں مل رہا تھا، سردی بھی تھی، اس لیے وہاں گئے تو وہ اصل میں آگ نہیں تھی، اللہ کی ذات کا نور تھا۔ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، اللہ نے بات کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبوت عطا فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے اور بھائی ہارون سے بھی کہہ دیا آپ جاؤ اور جا کر فرعون کو دعوت دو۔ ادھر دعا کی کہ یا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ بڑے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں، یا اللہ زبان کے اندر جو ہے لکنت ہے اس کو دور کر دیجئے، سینہ کھول دیجئے، زبان جو ہے اچھا چلنا شروع ہو جائے، اس کے اندر تاثیر پیدا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور آخرکار فرعون نہ مانا، اسے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ پھر وادی تیہ میں آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تورات عطا فرمائی اور پھر ان لوگوں نے شرک شروع کر دیا۔ اس پر منع کرنے پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہارون علیہ السلام سے غصے بھی ہوئے، آپ ان لوگوں کو شرک سے بچا نہیں سکے۔ انہوں نے کہا جی میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ کہتے تھے آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ اس انداز سے مختلف جزیات میں نے عرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر فرمایا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اگر دیکھا جائے چند باتیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذات نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچایا جب فرعون بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی کہ غیر بھی اس بچے سے محبت کرنے لگے، اور پھر تربیت اور نگرانی اپنی ہی والدہ کے ذریعے سے کروائی۔ جب یہاں پر آگے تو دودھ نہیں کسی کا لیتے تھے، پھر ان کی بہن جو ان کی خادماؤں میں تھی وہ کہنے لگی میں ایک عورت کو جانتی ہوں شاید اس کا دودھ پی لیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، انہوں بچوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب وہاں پر رہ بھی رہے ہیں، بچہ ماں کے پاس بھی ہے، تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور بڑے آرام سے وہاں پر رہ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام تھا۔ پھر ایک قبطی موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، بنی اسرائیل اور قبطی جو ہے وہ لڑ رہے تھے، چھڑوانے لگے، باز نہ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا چھڑوانے کے لیے، تو وہاں پر جو ہے وہ قبطی مارا گیا۔ یہاں بھی قصاص سے بچا لیا۔ اس کے بعد پھر مدین سے واپسی پر نبوت ملی اور پھر ہم کلامی کا شرف بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمایا۔ آیت نمبر 102 سے 112 تک قیامت کی ہولناکیاں بیان فرمائی گئی ہیں کہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور آخر میں آیت نمبر 132 میں یہ بات بتا دی جو لوگ قرآن سے رخ پھیرتے ہیں ان کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں اٹھیں گے تو اندھا کر کے انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے قیامت کو سامنے رکھے جس میں نیک اور بد، ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کو ظاہر اور واضح کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انہی واقعات پر اس صورت کو مکمل فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔